ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت کا ترجمہ ہے, فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے, اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں ہمارے جو رشتہ دار ہے, اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اب اللہ تعالیٰ چیزیں گنوا رہے ہیں کہ ہمارے رشتے گنوا رہے ہیں. مال کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو پراپرٹی ہے, تمہارے بھائی ہے, تمہاری بہن ہے, تمہاری بیویاں ہیں, تمام جو بھی رشتے اللہ تعالیٰ گنوائے کہہ رہے ہیں اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے, اگر یہ چیزوں سے تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے, اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو پانے کے لیے, اس کو کوشش کرنے کے لیے اگر یہ چیزیں رکاوٹیں بن رہی, پھر اللہ تعالیٰ وارننگ کریں. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انتظار کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزوں میں اگر تم ملوث ہو, انوالو ہو, یہ چیزوں میں کیا ہے کہ مال کو ترجیح دے رہے ہیں, بیوی کو, اولاد کو, جو ہے نا رشتہ داروں کو, دوستوں کو, نوکری کو, جتنے بھی چیزیں اس کو ترجیح دے رہے ہیں, مطلب ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہے. اگر یہ غالب ہے محبت تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انتظار کرو. کس چیز کا؟ سزا کا انتظار کرو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنا حکم لائے گا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ گنوائے رشتے, کیا کیا گنوائے کہ باپ, تمہارے بیٹے, تمہاری بھائی, تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان, یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اگر ان کی محبت, اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم انتظار کرو. تو انتظار کیا کرنا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اولیاء اللہ فرماتے ہیں سزا کا انتظار کرو. اب سزا کیا ہوتی ہے؟ اب یہ تو ایک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزوں کی محبت ہے. اب محبت کیا ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہر چیز, اولاد, مال, جتنی بھی چیزیں ہیں مجھ سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں ان سب چیزوں سے تو تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ تم ان کو محبت اگر محبوب رکھتے ہو اللہ کے رسول کے اوپر, اللہ کے اوپر, اللہ کے رسول کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم انتظار کرو سزا کا. اور وہ سزا کیا, اولیاء اللہ فرماتے ہیں اب پچھلی امتوں میں جو سزا تھی وہ کیا تھی, کوئی بندر بنا دیے گئے, کوئی جو ہے نا کتے بنا دیے گئے, کوئی سور بنا دیے گئے, کسی کو جو ہے نا آسمان پہ لے آ کر پٹکا گیا, قسم قسم کی سزائیں. اولیاء اللہ فرماتے ہمیں بھی جو سزائیں ہیں, اب یہ ہم جو پریورٹی جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر جو دوسرے چیزوں کو دے رہے ہیں, مطلب جو فانی چیزوں پہ جو محبت ہم نثار کر رہے ہیں, اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں فانی چیزوں کے, وہ محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ سزا دینے والے. اولیاء اللہ فرماتے کیا سزا ہوگی, یہاں بھی سزا ہوگی, آخرت میں بھی سزا ہوگی, مگر یہاں پر جو سزا ہوگی جسم پر جو ہے نا عذاب نہیں آئے گا, جیسا کہ بندر نہیں بنائی جائے گی, سور نہیں بنائی جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں موجود ہے, جس قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, جس قوم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, جس قوم میں اللہ کے نبی موجود ہوتے ہیں, وہ قوم پر عذاب نہیں آتا. جس قوم سے نبی ہٹ جاتے ہیں وہاں پر عذاب آتا ہے. تو پچھلی امتوں میں جو عذاب آتا تھا, جو وہ قوموں سے نبی ہٹ جاتے تھے, تو جب ہٹ جاتے تھے اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب دیتے تھے. تو اس قوم میں عذاب نہیں آ رہا ہے, ظاہری طور پر عذاب نہیں آ رہا, مگر اولیاء اللہ فرماتے عذاب آ رہا ہے. کس چیز کا عذاب آ رہا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے کہ بندہ گناہ کرے گا مگر اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اب ہم دیکھیں ہم گناہ کر رہے ہیں, کئی بندے گناہ کرتے ہیں, پہلے تو گناہ ہے اس کا احساس نہیں ہے, گناہ کر کے اللہ کا خوف نہیں ہونا, یہ ڈر نہیں ہونا, یہ اولیاء اللہ فرماتے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, باطنی عذاب ہے. ظاہری طور پر کوئی عذاب نہیں آئے, ظاہری طور پر جو عذاب آئے آ چکے, مگر ایک اہم جو عذاب آئیں گے ہم پر اور آ رہے ہیں وہ ہے باطن پر عذاب. یعنی بندہ گناہ کرے گا اس کو جو ہے نا خوف نہیں ہوگا اللہ کا, اور وہ نیکی کرے گا اس کو لذت محسوس نہیں ہوگی. یعنی کوئی عمل کرے گا, رمضان کا مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے, روزے رکھے گا,
نمازیں ادا کرے گا, تراویح رکھے گا, تمام عمل کرے گا, مگر اس کو اس میں لذت محسوس نہیں ہوگی, یعنی زبردستی کرے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب. اور کیا ہے, اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس کو وہ عبرت حاصل نہیں کر سکتے. عبرت حاصل, اب دیکھیں کئی لوگ پیشنٹس انڈیا میں, کئی لوگ کورونا سے مر رہے ہیں, پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے کہ ہمیں بھی جہاں سے جانا ہے, ہمیں بھی موت آنا ہے, ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسا ہمیں جانا ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے, اس پر ہم پریورٹی جو ہے نا مخلوق کو دے دیں گے, یعنی مال کو دے دیں گے, نوکری کو دے دیں گے, اولاد کو دے دیں گے, بیوی کو دیں گے, یہ سب چیزیں کرنا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے, جو رولس, جو اصول, جو ریگولیشن بتائے, اس کے حساب سے کرنا ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو پریورٹی دے رہے ہیں کہ اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں, مال نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں ہے, پیسہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے, بیوی تو سب کچھ, ہر چیز ہم جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے جو پریورٹی ہمیں اللہ اور اس کو رسول دینا ہے, مخلوق, دوسری مخلوق کو دے رہے ہیں. اب صحابہ کرام نے کیسی محبت کی, کیسا اللہ اور اس کے رسول کو ہمیشہ جو ہے نا ٹاپ پریورٹی دی. تو صحابہ کرام کی مثال لیتے ہیں. ایک صحابی رسول تھے حضرت حباب رضی اللہ عنہ. آپ جو ہے نا ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا, حضرت حباب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے, آپ نے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی جو پیٹھ ہے, آپ کی پیٹھ پر بڑے زخم ہیں, بڑے تکلیف دہ زخم ہیں, مطلب دیکھے تو تکلیف محسوس ہونا کہ اتنے زخم کیسا ہے. تو آپ نے پوچھا, اے حباب اتنی تکلیف, ایسی کیا تکلیف تھی کہ اتنے نشان آپ کے پیٹھ پر ہے, پیٹھ پر اتنے نشان ہیں. تو حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ, کہ یہ تو آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ یہ اس دور کی بات ہے جب آپ ایمان بھی نہیں لائے تھے, جب آپ اپنی ننگی تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے غلط ارادے سے نکلتے تھے, جب آپ ایمان نہیں لائے تھے. جب میں ایمان لا لیا تھا, اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تھی, ہم مسلمان ہو گئے, اس وقت کی بات ہے جب کفار غالب تھے, کافر لوگ, مشرک لوگ بڑا ظلم کرتے تھے. اب مجھ پر جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا, اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایک پیٹھ پہ نشان کس طرح ہے. اب آپ بتاتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ عنہ, جب کفار جب بڑا ظلم کرتے تھے, مجھ پر جو ظلم ہوا, ایسا ہوا کہ مجھے جو ہے نا کوئلوں کی آگ پر جو ہے نا لٹایا گیا, کوئلوں کی آگ پر ننگی پیٹھ کے بل آپ کو لٹایا گیا. اور وہ پیٹھ کے بل جب لٹایا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری پیٹھ کی جو چربی ہوتی ہے وہ چربی نکل کر, وہ اتنی دیر لٹایا گیا کہ وہ چربی نکل کر وہ جو کوئلہ تھا وہ سوکھ گیا, اور میں وہ پیٹھ سے چربی نکلنے کے بعد جو کوئلہ سوکھ جاتا تھا, میں گھنٹوں بے ہوش ہوا تھا, اتنا گھنٹوں مطلب اتنی تکلیف آپ بتا رہے ہیں, اس کی وجہ سے مجھے یہ نشان ہے. اور آپ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, اے عمر رضی اللہ عنہ, رب کعبہ کی قسم, جب میں جو ہے نا اس حالت سے اٹھا, جب بے ہوشی کی حالت سے اٹھا, میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما رہے ہیں اتنی مصیبتیں آپ نے لی, مطلب اللہ کی راہ میں مال بھی قربان, جان بھی قربان. یہ مثال ہے, یہ اللہ کے لیے مال بھی قربان, اولاد بھی قربان, بیوی قربان, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. اللہ کے رسول کا ایک حکم, حالانکہ وہ ٹائم پہ اگر ہم ہوتے اس ٹائم پہ تو ہم تو خالی خبر سن کے ہم جو ہے نا ایمان چھوڑ دیتے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹائم پہ دیا, اگر وہ حادثات ہمارے سامنے ہو جاتے, اگر ہم سن لیتے, اگر ہمیں وہ سزائیں سنائی جاتی تو ہم یہ ایمان چھوڑ دیتے. یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کے رسول کا فضل ہے کہ ہمیں جس وقت بھی پیدا کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو آپ فرماتے اے عمر رضی اللہ عنہ, میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں اتنی تکلیفیں لیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کہ اے حباب, یہ بڑی تکلیف تمہیں ہوئی, آپ ہزاروں خزار رونے لگتے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ مصیبت کا واقعہ سن کے بڑا رونے لگتے, آپ اتنا روتے. آپ فرماتے حباب رضی اللہ عنہ سے کہ اے حباب, تمہارا کرتا اٹھاؤ. آپ اپنا کرتا اٹھاتے ہیں, آپ کرتا اٹھا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں کیوں نہ اس پیٹھ کی زیارت کروں, اس کو چوموں جس پیٹھ پر جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلی. وہ پیٹھ پر میں بوسا کیوں نہ دوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلی. تو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو پیٹھ جلی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں, میں اس کی زیارت کرتا ہوں, میں اس کو بوسا دیتا ہوں. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی تھی, ایسی غلامی تھی کہ ہر چیز قربان کرتی. اور یہ بتانا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کا فضل ہے, وہ قربانی ہمیں دینا نہیں پڑ رہا, گھر بیٹھے ہمیں سیکھنا ہے. یہ کس لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کی پہچان کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کے رسول, ان کا ہر مشن, ہر مقصد, ہر لمحہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اللہ کے رسول کو راضی کریں. جب اللہ کے رسول راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان تک نچھاور کرتے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اب یہ ہمارے لیے کہ کیا ہم اپنی مال, بیوی, اولاد, اس کی محبت میں ہم جو ہے نا اللہ سے غافل ہے, اللہ کے رسول سے غافل ہے.
تو ہمارے لیے عبرت ہے کہ صحابہ مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز حوالے کرتی. اور ایک صحابی رسول ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. آپ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے. شادی کی رات تھی, آپ جو ہے نا کم عمر کے تھے, نوجوان تھے, آپ کی شادی طے ہو گئی تھی, شادی کی رات تھی, اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ جو ہے نا جہاد کے لیے اعلان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے آئے. آپ جو ہے نا شادی کی رات تھی, چھوڑ دیا سب کچھ اور باہر نکل آئے. اب آپ پر جو ہے نا غسل جو ہے نا واجب تھا, فرض تھا. آپ جنگ میں نکل گئے. اب جنگ میں جب نکل گئے, آپ جنگ کے لیے میدان میں بھی آ گئے, اور اتنا تیزی سے لڑ رہے ہیں, اتنا جو ہے نا بہادری سے لڑ رہے ہیں, آپ کو یہ خیال بھی نہ تھا, سوچ بھی نہ تھا کہ مجھے غسل لینا ہے. آپ نے جو ہے نا یہ اتنی جو ہے نا بہادری سے لڑا اور آپ شہید ہو گئے. جب لاشیں آئی شہداء کی جو بھی باڈیز تھے, جب باڈیز آئے تو دیکھا گیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا باڈی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا, تو آسمان کی طرف دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حنظلہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں آپ کو جو ہے نا تخت پر بٹھا کر جو ہے نا آسمان کی طرف لے گئے, اور آسمان پر آپ کا غسل ہو رہا ہے. مطلب کیا ہے, اللہ اور رسول کے لیے آپ نے جو ہے نا, ہم اپنی شادی ہو کچھ بھی ہو, ہم مغرب کی نماز چھوڑ دیتے, ظہر فجر تو دور کی بات, مغرب بھی چھوڑ دیتے, عورتیں لے لو, مرد لے لو, جو بھی لے لو, گھر کا پورا ماحول ایسا ہو جاتا کہ نماز سے جو ہے نا غافل ہے. مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول کا ایک حکم, ہمیں تو کئی حکم مل رہے ہیں, صرف ایک حکم آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے لیے حاضر ہو جاؤ, جہاد کے لیے حاضر ہو جاؤ. وہ سننا تھا, بس ہر چیز چھوڑ دی. اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان, اللہ کے لیے ہر چیز قربان. تو آپ گئے, اور اللہ تعالیٰ نے کیسا عزت سے نوازا. جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بیکار نہیں کرتے, وہ عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے. اور آپ کو غسیل ملائکہ کہتے, آپ کو ایسے صحابی ہے جس کو ملائکہ نے, جو فرشتوں نے غسل دیا. تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب ہم محبت, جب پریورٹی, اب یہ محبت کب آئے گی, جب ایمان بندہ حاصل کرے گا. جب ایمان حاصل کر کے اسٹیج سے, محبت کے بھی اسٹیج سے, پہلے اسلام آئے گا, پھر ایمان آئے گا, پھر احسان آئے گا, پھر وہ اسٹیج تک پہنچے گا. مگر کب ہوگا, بندہ جو ہے محنت کرے گا. ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بندہ محنت کرتا ہے, جو ایم سیٹ لکھتا ہے, جو بھی ایگزام سے لکھتا ہے, انٹر پاس کرتا ہے, ڈگری پاس کرتا ہے, ایم بی بی ایس کی جو ڈگری پاس کرتا ہے, پھر جو ہے نا پوسٹ گریجویشن 27 سال 28 سال, اب تو 5 سال انٹرنشپ بھی کمپلسری ہے, 30 سال بندہ کس میں لگا دیتا ہے, ڈاکٹر بننے کے لیے. ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اس کو شک و شبہ ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ نیکسٹ میں کیا کروں, اپنے سینئر سے مشورہ لوں. ابھی دین اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ کی پہچان ہے, جو ہمیں خبر میں کام آنے والی ہے, آخرت میں کام آنے والی ہے, آخرت میں کام آنے والی, تو ہم اس کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمارے لیے کئی مثالیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر صحابہ کرام نے اپنی جان نچھاور کی, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا ہے, عذاب نہیں آتا سمجھ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, نہیں بھائی اس کی کیا ضرورت ہے. ہم لوگ شکایت کرتے کہ بھائی یہ دین کی کیا ضرورت ہے, علماء ہے اس کے لیے, ہمارے دوسرے بھی کام ہیں. شکایت کرتے لوگ, تفسیر نعیمی میں فرماتے کہ شکایت کرتے لوگ کہ بھائی ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں, ہم اگر اس میں چلے گئے تو یہ ہمارے کام نہیں ہوتے, ہماری نوکری نہیں ہوتی, بچے کی شادی نہیں ہوتی, یہ فلاں والا جتنے بھی کام ہیں ایکسیٹرا لے لے, اتنے کام نہیں ہوتے. تو آپ فرماتے تفسیر نعیمی میں کہ جو لوگ کہتے ہیں, شکایت کرتے ہیں میرے کام نہیں ہو رہے ہیں, آپ فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے کام میں مشغول ہو جا, اللہ تعالیٰ تیرے سارے کام نپٹا دیں گے. آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا, اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے ہم لینے کو جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بولا میں ضرورتوں پوری کرتا ہوں, ہم کیا کر رہے ہیں, میں کرتا ہوں میری ضرورت. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں راضی ہوں, ہم کر رہے ہیں میں اپنے رزق کا انتظام کرتا ہوں, میرے گھر والے کوشش کرنا ہے, وہ تو کوشش کرنا ہی کرنا ہے, مگر دل میں کیا بٹھا لیے ہم کہ میں کر رہا ہوں, میں یہ کرا تو کام ہوتا, میں یہ نہیں کرا تو یہ نہیں ہوتا. مطلب اپنی کوشش کو, اپنی صلاحیت کو, اپنی جو ہے نا ڈگریز کو یہ اپنے معبود بنا لے کے ہم سمجھ رہے ہیں. اللہ والے کیا فرما رہے ہیں, تو اللہ کے کام میں مشغول ہو جا, بزی ہو جا, اپنے آپ کو مصروف کر لے. جب تو اللہ کے کام میں مشغول ہو جائے گا, اور یہ اولیاء اللہ کا تجربہ ہے, اللہ والوں کا تجربہ ہے, اپنے مشاہدے سے کر کے بتائے, جب اللہ کے کام میں مشغول ہو گئے, جو آس پاس کے جتنے بھی کام ہے اس میں محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, آسانی سے کام ہو جاتے. اور آپ فرماتے ہیں اب لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں ہمارے جو تعلقات نہیں ہو رہے, آپ فرماتے لوگ بیوی کے شوہر سے تعلق نہیں, شوہر کے بیوی سے تعلق نہیں, اولاد اور ماں باپ کے جو ہے نا تعلقات جو خراب ہے, امپلائر کے تعلقات فرماتے خراب ہے, یہ شکایت لوگ کرتے. تو آپ فرماتے تو اپنے رب سے تعلق صحیح کر لے. جب تو رب سے تعلق صحیح کرنے لگا, آپ فرماتے ہیں کہ گارنٹی ہے کہ تیرا جو دوسرے تعلق ہے وہ بھی صحیح ہے. اب ہم کیا رب سے تعلق درست کر رہے ہیں, رب سے تعلق جو درست کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو تعلیمات آ رہے ہیں, جو توحید سیریز ہے, خبر سیریز ہے, لاک ڈاؤن سیریز ہے, تمام سے جو تعلیمات ہمیں اللہ والوں کی جو تعلیمات مل رہے ہیں, ہم وہ تعلیمات کو حاصل کریں, علم دین حاصل کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری محبت جب تک جو ہے نا دوسری محبتوں پر
جو ہے نا پریورٹی نہیں ہوگی تو وہ کامل ایمان نہیں ہے. کامل ایمان کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ اصل مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو ہے نا محبت ہی اصل ایمان ہے. ہم اپنی ذہنوں سے بنا لیے کہ یہ فلاں عمل کر لو تو بس کافی ہے, یہ فلاں عمل کر لو تو کافی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ساری چیزوں کی محبت مجھ سے, میری محبت سب سے زیادہ ہو, اولاد کی, ماں باپ کی, جو ہے نا رشتے داروں کی محبت. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چیزیں گنوائے کہ بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارا خاندان, اگر یہ چیزیں اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہوتا تو انتظار کرو. تو اللہ تعالیٰ کی سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو چیزوں میں ملوث رہا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نافرمان لوگ ہے اور نافرمانوں کو میں ہدایت دے دیتا ہوں. نافرمان فرمان اللہ تعالیٰ, مطلب جو چیزوں میں ہم پریورٹی مخلوق کو جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کو پریورٹی اگر دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نافرمان ہے اور نافرمانوں کو ہدایت. اور یہ نافرمانوں کو ہی وہ عذاب ہے, باطنی عذاب ہے. کیا عذاب ہے؟ نیکی کرے گا لذت محسوس نہیں کرے گا. ہم نیکی کر رہے ہیں مگر لذت محسوس نہ کریں تو ہم پر عذاب ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے, تو ہم جو ہے نا یہ عذاب میں ملوث ہے. اگر ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں تو ہم یہ عذاب میں ملوث ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے علم دین سیکھنا ہے. اب یہ محبت کیسا ہوگی؟ اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح کب دے گا بندہ؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, وہ مشن جب حاصل کرے گا بندہ. ایک بات رکھے ٹائم. اب یہ محبت کیسا آئے گی؟ محبت یہ غالب کب ہوگی؟ تمام مخلوق اللہ کے رسول, اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا. جب ہم یہ مشن پہ کام کر لیں گے کہ یہ جو مشن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, وہ مشن پر جو بھی کام کرے گا اللہ اور اس کا عمل کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو. جیسے صحابہ کرتے تھے انشاءاللہ ویسا ہی بندہ کرنے لگے. وہ مشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, یہ بار بار یہ اولیاء اللہ بار بار یہ آیت سمجھاتے ہیں ہمیں, تو امپورٹنٹ آیت ہے. یہ احسانات ایسے ہی ہے جیسا ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ احسان ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پہ بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور کیا ہے؟ جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا. اب اس کی جو ہے لسٹ بتا رہے ہیں ہم کیوں بھیجا. ہماری آیتیں بتاتے ہیں. کیا ہے آیتیں مطلب اولیاء اللہ فرماتے ہیں نشانیاں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ تعالیٰ کی نشانی, تو ہماری نشانیاں بتاتے. اب یہ صحابہ کی بھی ٹریننگ اسی طرح ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو نا ٹریننگ دیتے تھے, نشانیاں بتاتے تھے. اور نشانیاں بتاتے ہیں تمہارا ظاہر اور باطن پاک کرتے. دوسری جو ٹریننگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا دیتے؟ ظاہر اور باطن پاک کرتے. ہم کیا ہے, وضو کر لیے تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم پاک صاحب. ظاہر کے ساتھ باطن بھی درست کرنا ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے, باطن ہوتا ہے. ہمیں باطن کا علم نہیں ہے. اب یہ علم دین آئے گا تو ظاہر اور باطن کا فرق پتا چلے گا. اور تم کو کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن کی بھی تعلیم دیتے. اب قرآن کی تعلیم بھی ہونا ہے تو پہلے یہ نشانیاں دیکھنا ہے, ظاہر اور باطن پاک کرنا ہے, پھر قرآن کی تعلیم کا تذکرہ کرے اللہ تعالیٰ. اور تم کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. تو یہ بندہ جب یہ علم دین حاصل کرے گا, یعنی یہ 4 باتوں میں, اب قوم ان چیزوں سے دور ہے. اب یہ بتانے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن جو آگے بڑھا رہے ہیں وہ اولیاء اللہ ہے. جب ہم اولیاء اللہ سے دور ہو جائیں گے تو ہم کیا ہے, مخلوق کے محتاج بن جائیں گے. جب ہم اولیاء اللہ سے دور ہو جائیں گے تو ہماری جو محبت ہے, جو پریورٹی ہے, مخلوق ہو جائے گی. ہماری پریورٹی اولاد, بیوی, رشتہ دار, نوکری ہو جائے گی. جب اولیاء اللہ کے پاس آئیں گے, اولیاء اللہ ہمیں نشانیاں دکھائیں گے. نشانیاں کیا؟ ہمیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ہمارے اندر نشانی ہے, ہماری کائنات, اللہ تعالیٰ ساری کائنات نشانیوں سے بڑھ دی. آسمان, زمین, ساری چیزیں نشانی ہیں. تو یہ نشانیاں بتاتے اولیاء اللہ. اب یہ نشانیاں بتا کے پھر ظاہر بھی پاک کرتے, پھر باطن بھی پاک کرتے, پھر قرآن کی تعلیم دیتے. قرآن کی تعلیم کے لیے اولیاء اللہ ضروری ہے. اور حکمت بھی بتاتے. تو حکمت بھی چاہیے, تو قرآن بھی چاہیے, حکمت بھی چاہیے, ظاہر اور باطن کی پاکی بھی چاہیے, اور نشانیاں بھی دیکھنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.